چیزیں سن لی تھیں. نوافل کا سنا تھا کہ دن کے نوافل میں کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ, رات کے نوافل میں کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ. یہ بھی سنا تھا ہم نے کہ دن کو 4 رکعتیں اور رات کو 8 رکعتیں یہ ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے. اسی طرح کون سی 4 رکعت والی نماز کی تیسری رکعت میں ثنا اور تعوذ پڑھنے کا حکم ہے؟ فرض اور ظہر اور جمعہ کی پہلی اور بعد کی 4 رکعت والی سنت کے علاوہ ہر 4 رکعت والی نماز کی تیسری رکعت میں ثنا اور تعوذ پڑھنے کا حکم ہے. کہاں کا نہیں پڑھنا؟ فرض اور ظہر اور جمعہ کی پہلی اور بعد کی 4 رکعتوں والی سنت کے علاوہ, فرض ظہر اور جمعہ کی پہلی اور بعد والی 4 رکعت والی سنت کے علاوہ ہر رکعت میں, ہر تیسری رکعت جو ہے نماز کی, اس میں ثنا اور تعوذ پڑھنا ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھنا ہوتا ہے, پڑھنا ہوتا ہے. نماز چاشت کا وقت کب تک ہے؟ کتنی رکعتیں؟ آفتاب بلند ہونے سے زوال تک یعنی نصف النہار شرع تک اس کا وقت ہے. اس کی کم از کم 2 رکعتیں, زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں. صلاۃ اللیل کیا ہوتی ہے؟ عشاء کے بعد جو بھی آپ نفل پڑھیں گے وہ صلاۃ اللیل ہے. وہ نماز جس کے لیے سونا ضروری ہے, تہجد کی نماز ہے, اس کے لیے سونا ضروری ہے, سونے کے بعد اٹھ کے پڑھی جاتی ہے. صلاۃ التسبیح میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے. بعض محققین فرماتے ہیں اس کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا. حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عباس سے آپ نے فرمایا, اے چچا کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ پاک تمہارے گناہ بخش دے گا. اگلا پچھلا پرانا نیا جو بھول کر گیا, جو بھول کر کیا, جو قصدن کیا, چھوٹا کیا, بڑا کیا, پوشیدہ کیا, ظاہر کیا, سب بخش دے گا. اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی. پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے ہر روز 1 بار پڑھو, 1 بار پڑھو تو ایسا کرو. اگر روز نہ کر سکو تو کم از کم ہر جمعے میں 1 بار, اور یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینے 1 بار, یہ بھی نہ کرو تو سال میں 1 بار, یہ بھی نہ کر سکو تو کم از کم زندگی میں 1 بار صلاۃ التسبیح ادا کر لیا کرو, پڑھو. طریقہ بھی سن لیں ساتھ تسبیح کا. صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی ترکیب اس طرح کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے, پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے. پھر سورہ فاتحہ پڑھے, کوئی سورت ساتھ ملائے, رکوع میں چلا جائے, بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ پڑھے. جیسے سورہ فاتحہ اور سورت ختم کرے, رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھے, پھر رکوع میں چلا جائے, سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھے, پھر 10 مرتبہ پڑھے, پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے کھڑے پھر 10 مرتبہ پڑھے, پھر سجدے میں جائے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھے, پھر جلسے میں 10 مرتبہ, پھر سجدے میں 10 مرتبہ, پھر کھڑا ہو تو 15 مرتبہ, پھر سورہ فاتحہ شروع کرے, پھر اسی ترکیب کے مطابق جیسے پہلی رکعت میں پڑھا تھا. یوں 1 رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہوگی اور 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہو جائے گی. اس کو ایک بار دوہرا لیں تاکہ یاد ہو جائے. سورہ فاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے. سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی, اس کے بعد کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. رکوع میں چلے گئے سبحان ربی العظیم کے بعد 10, پھر قوما میں 10 مرتبہ, پھر سجدے میں 10 مرتبہ, پھر جلسے میں 10, پھر سجدے میں 10.
تو یہ ملا کے 75 ہو گئے. دوسری رکعت میں پھر یہی ترکیب ہے, تیسری میں بھی چوتھی میں بھی یہ طریقہ کار ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ طریقہ نہیں آتا. یہ شارٹ سا طریقہ ہے, شروع میں 15 اور باقی ہر جگہ 10 10 10 10. تو یہ آسان سا طریقہ اوروں کو بھی سکھا دیا کریں. کب کب نوافل پڑھنا مستحب ہے؟ تیز آندھی جب آئے, دن میں اندھیرا چھا جائے, اس وقت بہتر ہے نفل پڑھیں. یا رات میں خوفناک روشنی ہو جائے, یا لگاتار کثرت سے بارش برسے, یا بکثرت اولے پڑیں, یا آسمان سرخ ہو جائے, بجلیاں گریں, یا بکثرت تارے ٹوٹیں, یا طاعون وغیرہ وبا پھیلے, یا زلزلے آئیں, یا دشمن کا خوف ہو, یا کوئی اور دہشتناک امر پایا جائے, ان سب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. یہ غیر موقتہ کی طرح پڑھنی ہے نا صلاۃ التسبیح؟ ہاں اسی طرح. کون سے اوقات میں نوافل پڑھنا منع ہے؟ 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے. 12 اوقات یاد رکھ لیں, اس میں نوافل نہیں پڑھ سکتے. طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک, کیا مطلب اس کا؟ وہ طلوع فجر کا کیا مطلب ہے؟ فجر کا ٹائم ہو جاتی ہے. ہاں, جب فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان نفل پڑھنا منع. اپنے مذہب مثلا فقہ حنفی والوں کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل نہیں پڑھ سکتے. اقامت سے لے کر جماعت ختم ہونے کے درمیانی وقفہ کوئی اور بندہ آ کے اپنے نفل شروع کر دے, ایسا نہیں کر سکتے. اگر نماز فجر قائم ہو چکی اور جانتا کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت مل جائے گی, اگرچہ قاعدے میں شرکت ہوگی, تو حکم ہے کہ جماعت سے الگ اور 2 سنت فجر پڑھ کر شریک جماعت ہو. نماز عصر سے آفتاب زرد ہونے تک, نماز عصر سے لے کر آفتاب زرد ہونے تک, غروب آفتاب سے فرض مغرب تک, سورج غروب ہونے سے لے کر فرض پڑھنے تک بیچ میں جو وقفہ ہے اس دوران نہیں پڑھ سکتے. جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے لے کر فرض جمعہ ختم ہونے تک نفل نہیں پڑھ سکتے. عین خطبے کے وقت اگرچہ جمعہ کا خطبہ ہو یا خطبہ عیدین یا کسوف اور استسقاء اور حج اور نکاح کا خطبہ ہو, جو بھی خطبہ ہو, عین خطبے کے وقت نہیں نفل پڑھ سکتے. نماز عیدین سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. نماز عیدین کے بعد جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے, گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں. گھر میں پڑھ سکتے ہیں, عیدگاہ میں یا مسجد میں جا کے عید والے دن نہیں پڑھ سکتے. عرفات میں جو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے درمیان اور بعد میں بھی نہیں پڑھ سکتے. مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء جمع کیے جاتے ہیں فقط ان کے درمیان بعد میں مکروہ نہیں, ان کے درمیان مکروہ, بعد میں مکروہ نہیں. فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر اور ظہر مکروہ ہے. فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر اور سنت ظہر بھی مکروہ ہے. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, اتنا وقت رہ گیا کہ آپ صرف فرض پڑھیں گے تو ٹائم ختم ہو جائے گا. اس وقت کچھ سنتیں پڑھنا شروع کر دے, سنت موقع بھی نہیں پڑھ سکتے, صرف فرض پڑھیں گے تاکہ ٹائم ختم نہ ہو جائے, فرض بچائیں گے, فرضوں کی محافظت کریں گے. جس بات سے دل بٹے اور دفع کر سکتا ہو اسے بے دفع کیے ہر نماز مکروہ ہے. کوئی ایسا امر درپیش ہو جس سے دل بٹے, خشوع میں فرق آئے, ان وقتوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. ابھی اپنی کیفیت خود دیکھ لیں کہ کس وجہ سے میرا دل بٹ رہا ہے, مطلب دل اس چیز طرف لگا ہوا ہے, اس دوران بھی نفل نہیں پڑھ سکتے, یہاں تک کہ کوئی نماز بھی مکروہ ہوگی وہ نماز. مثلا کھانے کا ٹائم ہے, اب کھانا بھی پڑا ہے, ادھر نماز بھی ہے, تو پھر بہتر ہے کھانا کھائے. کھانا کھانے سے یہ مطلب ہوگا کہ آپ نماز کو اہمیت دے رہے ہیں, اس لیے نہیں کھانے کو اہمیت دے رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں, نماز کو اہمیت دے رہے ہیں اس لیے کھانا کھا رہے ہیں,
تاکہ میں نماز کے لیے بالکل ذہنی طور پہ فریش ہو جاؤں، یہ نماز وغیرہ مجھے کھانے کا خیال بھی نہ آئے، میں بالکل توجہ سے نماز خوشی خضوع سے پڑھ سکوں. اس لیے نماز کو اہمیت دینے کے لیے کھانا کھائے، پہلے کھانا کھا لے بعد میں پڑھ. ہاں وقت نہ جائے، ترک جماعت جو واجب جماعت ہے وہ نہ جائے، یہ سارے معاملات نہ ہوں، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ وہ پہلے جو امر درپیش ہے جس کی وجہ سے دل بٹ رہا ہے پہلے اس بات کو ختم کر دے، پھر اللہ کی عبادت سکون سے کرے. تو یہ وہ 12 مقامات ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نوافل کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.